Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of grade 2 social technology. I am from AQ Khan School System, Wakent. Students, this is week 4. Today we are discussing about the life of Allama Iqbal. Today our topic is very important because Allama Iqbal is a very important for all of us. Kindly open the page number 42. First we will read it and then you will solve the related questions on your notebook. बच्चों, आप सब ने अल्लामा इकबाल के बारे में तो सुना होगा कि अल्लामा इकबाल कौन है. हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस शख्सियत को ना जानता हो. बिकॉज़ अगर हम ये कहें कि अगर अल्लामा इकबाल ना होते तो शायद आज पाकिस्तान ना होता. बिकॉज़ ही इज़ द थिंकर ऑफ पाकिस्तान. इन्होंने पाकिस्तान का ख़याल लोगों के जहनों में डाला कि हमारे पास एक अलग जगह, एक अलग मुमलिकत होनी चाहिए. इन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा और लोगों को दिखाया. स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में कुछ छोटी बातें पढ़ेंगे. हम सबको अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुमलिकत का तसव्वुर दिया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया. Now students, put your finger on the first line of page number 42. On this page we will read about when he was born, what is the specification of Allama Iqbal, what is the famous poem of his, and when he was died. ठीक है, इतना लंबा आपका चैप्टर नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम पढ़ेंगे हम उसको याद रखेंगे. बिकॉज़ ये छोटी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए. बिकॉज़ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं. हमें पता होना चाहिए कि ये कौन थे, इनका किरदार क्या था. बिकॉज़ आज हम जिस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, जिस एक मुल्क में जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, वो इन सब की एफ़र्ट्स का नतीजा था. अगर ये लोग ना होते तो आज ये आज़ाद मुमलिकत ना होती, हम लोग इस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ना ले रहे होते. सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 82. Put your finger on your first line of this page and you will read with me. So student, this is the picture of Allama Iqbal. Your activity is you will paste the picture of Allama Iqbal on your notebook. ठीक है, आपने प्यारी सी अल्लामा इकबाल की कोई पिक्चर लेके आपने उसको अपनी कॉपी पे पेस्ट करनी है. नाउ स्टार्ट लाइन नंबर 1. Allama Muhammad Iqbal, also known as the thinker of Pakistan, was a great poet and one of the national heroes of Pakistan. नेशनल हीरोज़ कौन होते हैं? जिन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया होता है. तो हम कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल जो थे वो नेशनल हीरो थे. ही वॉज कॉल्ड अल्लामा बिकॉज ऑफ हिज वास्ट लर्निंग. Allama Iqbal was born in Sialkot on November 9, 1877. When he was born, कब पैदा हुए थे अल्लामा इकबाल और कहाँ पैदा हुए थे? अल्लामा इकबाल जो थे वो सियालकोट में पैदा हुए थे 9 नवंबर को 1877. He played a major part in the Pakistan independence movement. He is the national poet of Pakistan. कायदे अल्लामा इकबाल को क्या खिताब दिया गया है? इनको जो है वो नेशनल पोइट का जो है कौमी शायर का खिताब जो है वो दिया गया है. ही रोट मैनी बुक्स इन हिज लाइफ टाइम. ही इज़ कॉल्ड द थिंकर ऑफ पाकिस्तान. अल्लामा इकबाल को क्या कहा जाता है? ठीक है, अल्लामा इकबाल के पास बहुत से खिताबात हैं जिसमें इनको शायर मशरिक़,
اور نیشنل پوئٹ، قومی شاعر اور تھنکر آف پاکستان کا خطاب بھی ان کے پاس ہے، اور انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی جن میں کچھ بچوں کے لیے تھی، جو قیام پاکستان کے لیے تھی، بڑھوں کے لیے تھی، ہر شخص کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا اور لوگوں کی فکر کو اجاگر کیا۔ He called the thinker of Pakistan because he gave the idea of Pakistan۔ کیوں کہا جاتا ہے thinker of Pakistan؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کا آئیڈیا دیا تھا، خیال دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک آزاد مملکت ہونا چاہیے۔ His poem was very popular۔ He has written many poems for children as well like جگنو and لب پہ آتی ہے دعا۔ بچوں، آپ لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ سے پہلے، آپ جب لوگ اسکول آتے ہوں گے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ یہ صبح اسکولوں میں، ہر اسکول میں پڑھائی جاتی ہے ایک دعا۔ یہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے لکھی تھی۔ اگر آپ اس کے شعروں پہ غور کریں، اس کا مطلب دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی پیاری اور کتنی جامع دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اور کیا دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے اندھیرا نکال دے، ہماری زندگیوں کو اجالا کر دے، روشن کر دے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم لوگوں نے یہ دعا یاد کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے یاد کر کے آپ نے مجھے اپنی ویڈیو بنا کے سینڈ بھی کرنی ہے کہ آپ کو یہ دعا یاد ہے، اور آپ نے خوش الہانی کے ساتھ خوبصورت آواز میں یہ پڑھ کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جگنو نظم لکھی، اس کے علاوہ ان کی شکوہ جواب شکوہ، ان کی بہت ساری بکس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ He died on 21st April 1938۔ His tomb is near the بادشاہی mosque in لاہور۔ تو یہ ان کا ٹوم کس کو کہتے ہیں؟ مزار کو۔ ٹھیک ہے، ان کا مزار کہاں پہ؟ یہ کہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے؟ لاہور میں بادشاہی مسجد میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ 21 اپریل 1938۔ سو اسٹوڈنٹس، آپ کو ایک اس کی ایکسرسائز گیون ہے، ٹھیک ہے، اور بلینکس ہیں، وہ آپ نے اپنی کاپی پہ نیٹلی کرنی ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کی ایک پکچر اپنی کاپی پہ پیسٹ کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دعا جو ہے لب پہ آتی ہے دعا میری، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور مجھے اپنی چھوٹی سی ایک ویڈیو پیاری سی بنا کے آپ نے مجھے ضرور سینڈ کرنی ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور آپ نے میرے لیکچر کو سنا ہے۔ اور آپ کے لیے یہی چھوٹا سا آج کا کام تھا۔ ہم نے علامہ اقبال کی لائف کے بارے میں پڑھا، ہم ریکال کرتے ہیں تو وہ کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1877 میں، وچ واز دا ڈیٹ؟ 9 نومبر۔ وہ کون تھے؟ رائٹر تھے، فلاسفر تھے، پوئٹ تھے۔ ان کی پوئمس کون کون سی تھی؟ انہوں نے بچوں کے لیے کون سی پوئمس لکھی؟ جگنو، لب پہ آتی ہے دعا، اور اس کے علاوہ ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 21 اپریل 1938 کو۔ ان کا ٹوم کہاں پہ ہے؟ مزار کہاں پہ ہے؟ لاہور میں بادشاہی مسجد میں۔ اسٹوڈنٹس، اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔